آپ دیکھ رہے ہیں صدائے ہند اردو۔ ناظرین، صدائے ہند اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی۔ ہندوستانی اردو منچ کے زیر اہتمام اردو زبان اور سماجی خدمت گزاروں کا ایک شاندار تہنیتی اجلاس ہندوستانی اردو منچ کے صدر جناب اعجاز علی جوہری کی صدارت میں بنگلور میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر رکن قانون ساز کونسل محترمہ بلقیس بانو، سینٹرل لیف کمیٹی کے چیئرمین آغا سلطان کو شال پوشی کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی سابق وزیر روشن بیگ رہے، ہندوستانی اردو منچ کے صدر جناب اعجاز علی جوہری، جنرل سیکریٹری سابق ڈی سی پی این ڈی ملا اور اقبال احمد صدیقی ٹرسٹیان نے اور فریدہ رحمت اللہ خان نے بھی جناب روشن بیگ کو شال پوشی کی اور ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اجلاس کی نظامت جناب این ڈی ملا نے کی اور استقبال جناب سابق IAS آفیسر عزیز اللہ بیگ نے کی۔ اس موقع پر روشن بیگ، بلقیس بانو اور آغا سلطان تینوں سینئر رہنماؤں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ خالد صاحب، سفر صاحب، ہمارے شعراء حضرات ہماری جان ہیں۔ ہندوستانی اردو منچ کی جان جو ہے شعراء ہے، اور کیونکہ وہ خاص ہیں ہمارے لیے، ان سے ہمارا میسج جاتا ہے۔ وہ سماج کو جو ہے دیکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، سماج کے حالات کو جو ہے شعر میں جو ہے بدل کے، مصروں میں بدل کے پیش کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے سوچنے کا جو ہے موقع ملتا ہے کہ حالات کیا ہے، حالات حاضرہ، گزرے ہوئے حالات، ماضی حالات، آنے والا زمانہ۔ تو تمام کے لیے میں میری طرف سے آپ کو، ہماری ہندوستانی اردو منچ کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم لوگ تھوڑے وقت کے لیے گھبرا گئے تھے اتنے آڈینس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، مگر ماشاءاللہ جو ہے ہماری دعوت میں جو ہے آپ لوگ شرکت کیا ہے۔ میں ایک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، بریانی ٹھنڈی ہو رہی ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور جو ہے کام کر کے بریانی کھا کے جائیں، بہت بہت شکریہ۔ آئندہ کے لیے جو ہے ہم لوگ کچھ پلانس ہیں ہمارا ایسا ساتھ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ اور بھی ہمارے جو پروگرام بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ مسجدوں کو سینٹر بنانا چاہیے کہ مسجدوں کو جب اللہ تعالیٰ نے مسجدیں دی ہیں، اس کا سینٹر بنایا ہے، ہم اس کا یوز نہیں کر رہے ہیں تو ہماری غلطی ہے۔ ایک ٹرسٹ ہے ہندوستانی اردو منچ ٹرسٹ، جس کو شہر کے کچھ مخیر حضرات نے اور اردو کے چاہنے والوں نے مل کر اسے قائم کیا ہے، اور اس کے پیچھے تقریباً سال 1.5 سال کی محنت لگی ہے۔ کافی توجہ کے بعد ہم کو یہ جگہ حاصل ہوئی،
اور ہم نے اسے اس لیے منتخب کیا کیونکہ یہ ایک مرکزی مقام اسے حیثیت حاصل ہے اور اردو علاقوں سے بہت قریب ہے، اور یہاں بنیادی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن مزید کچھ کام باقی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اسے بھی مکمل کر لیا جائے گا۔ ہماری استدعا اردو کے چاہنے والوں سے، اردو کے عاشقوں سے یہی ہے کہ ہمارے پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت فرمائیں اور اس ادارے کو پھلنے پھولنے کا موقع عطا کریں۔ ہمارے بہت بلند عزائم ہیں اردو کے حوالے سے، اور ہمارے ملی مسائل کے حوالے سے ہم یہاں مختلف طرح کے پروگرام کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں تفریحی پروگرام بھی ہوں گے، سنجیدہ پروگرام بھی ہوں گے، بحث و تمہیز کے پروگرام بھی ہوں گے، متنوع طرح کے پروگرام یہاں پر ہوں گے۔ شروعات ہم نے ہر پیر کی شام کو ایک موسیقی کے پروگرام سے شروع ابتدا کی ہے، اور ہر ہفتہ پیر کی شام کو 6:30 سے لے کر 10 بجے تک یہاں گیتوں کا، غزلوں کا پروگرام منعقد ہوتا رہا ہے۔ ایک آدھ مشاعرے بھی ہوئے ہیں، ایک طرحی مشاعرہ اور غیر طرحی مشاعرہ بھی ہوا ہے، اور اس کے علاوہ باہر سے جو حضرات ادیب شعراء حضرات تشریف لاتے ہیں ان کو مدعو کر کے ان کے ساتھ گفتگو سنی، ان کے ساتھ تبادلہ خیال وغیرہ کا پروگرام بھی ہم کرتے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آج کے اس پروگرام کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ آج جو مہمانان خصوصی ہیں ان میں جناب آغا سلطان صاحب ہیں، محترمہ بلقیس بانو ہیں، اور جناب آر روشن بیگ صاحب ہیں۔ یہ تمام ایسی شخصیتیں ہیں جن کے تعارف کی چندہ ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ مجھے ان کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے تو عرض کیے دیتا ہوں۔ آغا سلطان صاحب ایک زمانے سے سیاسی کارکن کی حیثیت سے اور ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے، ایک تعلیمی کارکن کی حیثیت سے مختلف طرح کی سرگرمیوں میں شامل رہے ہیں۔ وہ یونیورسٹی سنڈیکیٹ کے رکن بھی تھے، اور ان کے زیر اہتمام ایک کالج بھی چلا کرتا تھا ایک زمانے میں، مجھے یاد پڑتا ہے۔ سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے وہ بہت سرگرم رہے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ ریاستی حکومت نے ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں ایک اہم عہدہ ان کے نام تفویض کیا ہے، اور ہم سب کی خواہش ہے کہ وہ اپنی سیاسی سرگرمی میں آگے بڑھتے رہیں، اور بہت جلد اس سے زیادہ اہم فرائض پر ان کو حکومت خدماتوں کے لیے ہمیں اس کا یقین ہے۔ محترمہ بلقیس بانو کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ایک عرصے دراز سے سیاسی کارکن کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک سماجی خدمتگار کی حیثیت سے بھی بہت نام کما چکی ہیں۔ میں انہیں اس زمانے سے جانتا ہوں جب نشی موگا میں زیر ملازمت تھا، اور ضلع پنچایت پہلے ضلع پریشد کی رکن ہوا کرتی تھی، اس کے بعد ضلع پنچایت کی وائس چیئرمین بھی ہوئی، چیئرمین بھی بن رہی،
اور مختلف عہدوں کا انہوں نے نہایت امتیاز کے ساتھ مائنارٹی کمیشن کی چیئرمین تھی اور ان کے زمانے میں بہت سے اہم کام مائنارٹی کمیشن نے انجام دیے. جناب آر روشن بیگ کی خدمات کا میں کیا تذکرہ کروں. آپ سب ان کے نام سے بخوبی واقف ہیں, ان کے کارناموں سے بھی واقف ہیں. ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمی کا آغاز کیا. آر سی کالج میں وہ اسٹوڈنٹ لیڈر رہے. اس کے بعد مختلف سماجی اور تعلیمی سرگرمیوں میں ایک لمبا عرصہ انہوں نے گزارا. مجھے یاد ہے کہ 1980 اور 90 کی دہائی میں ہم لوگوں نے کرناٹک یوتھ ٹوٹورز ایسوسیشن قائم کی تھی, جس کے وہ رکن تھے. اسٹوڈنٹ لیڈر کی حیثیت سے, نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا کے سیکرٹری کی حیثیت سے, یوتھ کانگریس کے ایک سرگرم کارکن کی حیثیت سے, اور اس کے بعد شیواجی نگر کے رکن اسمبلی کی حیثیت سے, ایک وزیر کی حیثیت سے, مختلف عہدوں پر رہتے ہوئے انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ سب روز روشن کی طرح آیا ہے. اس سے زیادہ میں مزید کیا تعریف کروں. ان کے چاہنے والوں کی تعداد صرف ریاست ہی میں نہیں بلکہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے, اور ان کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے, انہیں خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. اور یقیناً ان کا سیاسی سفر جاری ہے اور جاری رہے گا. ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی انہیں اہم فرائض انجام دینے ہوں گے انشاءاللہ. میں آج ہم وہی سعید احمد کی بھی تہنیت کرنا چاہ رہے تھے, لیکن اب تک وہ نہیں آئے ہیں. جب آ جائیں گے تو انشاءاللہ ان کا بھی تعارف کرا دیا جائے گا انشاءاللہ. میں حاضرین میں جلسہ کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے, خواتین و حضرات نے اپنی سرگرمیوں کو بالا اطاعت رکھتے ہوئے ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں تشریف لائے. میں آپ سب کا ہندوستانی اردو منچ کی جانب سے اور ہمارے ٹرسٹیوں کی جانب سے ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.